بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ دیکھو، یہ مسجد الحرام ہے، یہ سامنے کعبہ ہے اور حتیم کی بالکل سامنے کنگ عبداللہ گیٹ ہے۔ جب آپ حتیم کی طرف سے آتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ، اور جب آپ باہر سے انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ۔ یہ جو آس پاس کا جگہ ہے نا، یہ یہاں پہ ام ہانی کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ جو نقشہ ہے نا اس سامنے، اسی کے مطابق، جو کہ 3D نقشہ ہے آفیشلی، تو اسی کے مطابق یہی کے آس پاس ام ہانی کا گھر ہوا کرتا تھا۔ ام ہانی جو تھی وہ ابو طالب کی بیٹی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج لے جایا گیا تھا، تو یہی سے جبرائیل علیہ السلام نے اٹھایا اور حتیم لے جایا گیا، اور وہاں پہ پھر انہوں نے زمزم کے پانی سے غسل دیا، اور پھر اسی حتیم سے براق کے ذریعے لے جایا گیا بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر اوپر۔ تو یہ دیکھیں، یہ حتیم ہے، یہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، اور سامنے بالکل تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ جو کنگ عبداللہ گیٹ ہے، اور اس کے آس پاس لیفٹ سائڈ پہ ام ہانی کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اور یہ نقشہ بھی آپ کے سامنے، نقشہ بھی دیکھیں۔ اب بالکل اپوزٹ سائڈ پہ دیکھیں تو یہ باب الفتح ہے، یعنی وہ دروازہ، وہ گیٹ جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمپینینز کے لشکر کو لیڈ کرتے ہوئے فتح مکہ کے موقع پر حرم شریف انٹر ہوئی تھی، تو یہ وہ گیٹ ہے۔ اب پھر سے نقشے کی طرف آتے ہیں، تو نقشے کو اگر دیکھا جائے تو اس کے مطابق زمزم کا جو کنواں ہے نا، وہ اس طرف ہے، یعنی باب الفتح اور استلام کے درمیان ہے۔ یہ دیکھو، یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، تو اسی کے آس پاس زمزم کا کنواں ہے۔ اب اسی نقشے کو لے کے نا صفا پہاڑی کے اوپر چلتے ہیں، تو صفا پہاڑی کے شروع میں نا دار ارقم ہوا کرتا تھا، یعنی اسلام کا پہلی درسگاہ تھا، اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمپینینز کو درس دیا کرتے تھے، نظریات اسلامی جو بھی وہ تمام، وہ جو اس نظام کے خلاف جو کہ ظلم کا نظام تھا، اور اللہ تعالیٰ کا نظام زمین کے اوپر قائم کرنے کے لیے پورا وہ درس دیتے تھے، اور پورا وہ سب کچھ سکھاتے تھے۔ تو یہ اسلام کا پہلی درسگاہ تھا، اور یہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر یہاں پہ ہوا کرتا تھا، اس لیے اسی کو دار ارقم نام دیا گیا تھا۔ اب بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جب آپ عمرہ ختم کر کے نکلتے ہیں، صفا مروہ ختم کر کے نکلتے ہیں، تو اسی گیٹ سے جب آپ لیفٹ سائڈ لے کے تھوڑا سا آپ ادھر آتے ہیں نا لیفٹ سائڈ کی طرف، تو یہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے رات یہاں پہ آرام فرما رہے تھے۔ اور اسی کے بالکل پیچھے یہ جو آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہاں پہ اب واش رومز بنی ہوئی ہیں، تو یہاں پہ ابو جہل کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اب پھر سے آتے ہیں نقشے کی طرف، تو نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے اور جہاں پہ دار ارقم ہے، تو ان کے بیچ میں، یعنی درمیان میں تقریباً یہاں پہ آس پاس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اب اس کو میں تھوڑا سا زوم کر لیتا ہوں، یہ دیکھو، یہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہاں پہ بنو ہاشم گھاٹی تھی۔ اب تھوڑا سا اور زوم کر لیتے ہیں، یہ دیکھو پہاڑ کے بالکل اوپر یہ جو حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، جہاں پہ مٹی نظر آ رہی ہے، تو یہاں پہ شاب ابی طالب تھا، یعنی ابو طالب کا باغ یا کوئی اس طرح جگہ تھا، جہاں پہ قریش نے جب سوشل بائیکاٹ کیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان سمیت ان کو یہاں پہ رہنا پڑا تقریباً 3 سال، جو کہ بہت ہی سخت ترین دور تھا۔ اور یہی سے نکلنے کے بعد ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کمزور پڑ گئے تھے، اور اسی سال وہ دونوں دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اب اس پہاڑ کے نیچے جو ہے یہ والا، یہ جو شروع میں ہے، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ سب نے دیکھا ہے، سب کو یہ پتہ ہے، یعنی یہاں پہ عبداللہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اب مسجد الحرام کے گیٹ نمبر 84 اور 89 کے درمیان بالکل سامنے جو KFC ہے، اسی ٹاور میں اوپر جا کے دوسری یا تیسری فلور پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، جس کے اوپر ابھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد ابو بکر ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد ہے، یہ دیکھیں،
بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنا ہوا ہے، اور یہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مدینے کی ہجرت پر جا رہے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لے کر یہاں تک آئی، اور پھر اس کی پچھلے والی سائڈ پہ پھر یہاں سے نکل گئے۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بالکل سامنے دوسری طرف جو جبل عمر ہے، یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، جو کہ ایگزیکٹ جگہ مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا ہے کہ یہ جو مارکیٹس بنی ہوئی ہے نا، اسی کے اوپر یہ جبل عمر کے اوپر یہ ساری مارکیٹس بنی ہوئی ہے، تو یہاں پہ اس جبل عمر کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اب دوبارہ نقشے کی طرف آتے ہیں، تو نقشے کے مطابق جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے نا، اس کے پیچھے لیفٹ سائڈ پہ ابو طالب کا گھر ہوا کرتا تھا، اور رائٹ سائڈ پہ ابو لہب کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یعنی بالکل پیچھے لیفٹ سائڈ پہ ایکسٹریم سپورٹر یعنی ابو طالب کا گھر ہوا کرتا تھا، اور رائٹ سائڈ پہ بالکل پیچھے ایکسٹریم دشمن یعنی ابو لہب کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اب اس ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ جو بہت سارے اور بھی گھر ہیں جو کہ نقشے کے مطابق اس کے اوپر کام چل رہا ہے، جو کہ ایگزیکٹ جگہ ہمیں پتہ چل جائے گا تو اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنائیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔